ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور اس مبارک اور پرنور آستانہ عالیہ کے چشم و چراغ، مجاہد تحریک ختم نبوت، بلکہ قیامت تک جب بھی ناموس رسالت پر پہرے کی بات آئے گی، حضور کی عزت پر ایک دبنگ آواز کی بات آئے گی، تو حضرت امیر المجاہدین، حضرت امام برحق مجدد اعظم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جو تصویر نظر آئے گی، وہ حضرت قبلہ قاضی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی ہوگی۔ آپ جلوہ فرما ہیں، آپ کے شہزادے، آپ کے نور نظر لخت جگر، آپ بھی سٹیج پر موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عرس پاک کی بزم میں تشریف لائے، اور شدت کے ساتھ جن کا انتظار ہے کچھ لمحوں کے بعد عکس امیر المجاہدین حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ بھی آپ کے اور ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ نہایت مختصر وقت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ آستانہ جو ہے وہ قادری آستانہ ہے، اور اس پہ نگاہ ہے محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج دنیا اس بات پر حیران ہے کہ 4 سال کے اندر حضرت امیر المجاہدین نے اتنا کام کیسے کر دیا۔ میڈیا آپ کے ساتھ نہیں، آزاد میڈیا آپ کے ساتھ نہیں، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اپنے بھی مخالف ہو گئے، مولوی ساتھ چھٹ گئے، پیر ساتھ چھٹ گئے، مشائخ ساتھ چھوڑ گئے، اس کے باوجود پوری دنیا میں کام کر گئے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پشت پہ غوث پاک کھڑے، بس۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بلکہ پی ٹی آئی کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج لیڈر اس کو مانا جاتا ہے کہ جس کے کان میں کوئی آ کر کے جناب ذرا اسلامی ٹچ بھی دے دو، وہ کہتے ہیں جناب یہ لیڈر ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کو کہنا پڑے کہ اسلامی ٹچ دے دو، لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ فجر کے وقت بھی فیض آباد بیٹھ کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، زور کے وقت بھی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، پھر ہتھ کڑیاں لگوا کر بھی
تسی نہ بولنا پولیس والیاں دو گڈیاں آئیاں جڑا بولے گا شاید وہاں نو پھڑ کے ہی لے جائے. وہ وقت چلا گیا جب پرچے ہوتے تھے، اب چرچے ہوتے ہیں. آپ کو تو ایسے نعرہ لگانا چاہیے کہ ساتھ ساتھ آتے ہوئے پوچھیں آج ساؤنڈ تو بغیر کیویں نعرہ لگ گیا. تسی کہو جناب اسی قادری ملنگ بیٹھے ہیں جناب لبیک تھوڑا سا لگائیں زور انشاءاللہ. اگر کوئی فوت ہو گیا قاضی صاحب جنازہ پڑھا دیں گے. لگائیں زور سا. ہاں ایسے آپ تو سبق ہی بھول گئے. اور زور لاؤ جناب. جڑا نہ بولے گنگا ہو جائے پتہ چلے. اور ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں ابھی ایک دن کے اندر انقلاب یو ٹرن لے کر واپس کہیں پشاور کو چلا گیا، کوئی لاہور واپس آ گیا. لوگ کہتے ہیں جی جڑا مارچ لبیک کا لے کر دینے دے دم خم کیوں ہوندہ؟ میں نے کہا اس لیے ہوتا ہے کہ جب جامع مسجد رحمت للعالمین سے ٹریلا نکلتا ہے پیچھے سے زور امیر المجاہدین لگا رہے ہوتے، آگے سے داتا صاحب پھینچ رہے ہوتے. اور کیا بات ہے اس کے اندر؟ اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو، اکھیاں کھول کے مرے آ جائے. چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو بول کے مرے آ جائے. یہ ہماری برداشت ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو لبیک والوں کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا. لبیک والے تو کہتے ہیں جناب آؤ جی لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ. یہ یہاں سے آواز آئی، حالانکہ اتنا بڑا آستانہ ہے آپ کو تو کھڑے ہو کر معافی مانگنی چاہیے تھی کہ حضرت قبلہ قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرمی کے ماحول میں بیٹھے ہیں. آپ کہیں نہیں حضور گرمی کیا ہے، مرشد سامنے ہو تو گرمی لگتی نہیں ہے یار. اور خود ہی آپ کہتے ہیں حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ محبوب الہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اور 700 سال پہلے آپ کے لنگر شریف میں ایک دن کا خرچہ 7 لاکھ روپے ہوتا تھا. اور 7 بادشاہ آپ کے زمانے میں آئے، ترستے ٹر گئے، دنیا چو مر گئے، مگر ایک بادشاہ دے نال بھی آپ نے سلام نہ کیتا. بلکہ ایک بادشاہ آستانہ شریف کے سامنے آ گیا تو مریدین نے اور سالکین نے عرض کی حضور ہوتے بادشاہ سامنے آ گیا. بادشاہ دی گال کر رہے ہیں، کسی کونسلر دی گال نہیں کر رہا. اور دلی کے بادشاہ جناب. تو آپ نے فرمایا اس کو آنے دو، اگر وہ اس راستے سے آئے گا تو ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے. انہوں نے کہا حضور مسئلہ کیا ہے؟ آپ ان سے سلام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ فرمایا نظام الدین نور اللہ قادری تو نہیں ہوں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. فرمایا ہم دھرے یار والے نہیں ہیں، ہم تو دلے یار والے ہیں. دلے یار والے کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتے. سید اور دلے یار والے ہیں جناب علامہ نورانی اور علامہ نیازی. بلکہ 53 کی جب تحریک ختم نبوت چلی تو حضرت سید محمود احمد صاحب رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر انتظامیہ نے اتنا تشدد کیا کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہمارے بڑے ایسے تھے جی، وہ بھی قادری ملنگ تھے. یہ جو بھی ناموس رسالت پر پیرے دے رہے ہیں یہ ایسے. بلکہ فیض آباد دھرنے میں استاد صاحب کے وہ لفظ موجود ہیں. استاد صاحب فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے شیلنگ ہونا اے کیا نہیں انہاں دیاں چیخاں کیویں نکلیاں سن؟ حاجی شیل تے برسے ہی نہیں، حاجی تے شلیاں لگیاں سن. نکیاں نکیاں 2 شلیاں لگیاں تے انہاں دا حال ویکھیا نے. حقیقی آزادی کے لیے جا رہے تھے. یہ استاد صاحب فرما گئے قیامت تک ہمیں کسی مضمون پر تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجدد ہر جملہ دے کر گیا. فرمایا جڑا اپنی ذات واسطے نکلے گا ہر جگہ ذلیل ہوئے گا، اور جڑا رسول اللہ واسطے نکلے گا وہ کاموں کی آئے گا تب بھی پھول پہیں گے، وہ ساتوں کی میں پہنچے گا تب بھی پھولوں کی بارش ہوگی، وہ بہاولپور میں جائے گا تب بھی پھولوں کی بارش ہوگی، وہ وزیر آباد میں بیٹھے گا تب بھی پھولوں کی بارش ہوگی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.